ایک نیک بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر رات اپنے آپ کو سنوارتی سجاتی اور اپنے میاں سے پوچھتی تھی کہ آپ کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کہتے ہاں تو میاں کے ساتھ وقت گزارتی، اور اگر وہ کہتے نہیں مجھے نیند آ رہی ہے، سونا ہے، تو وہ مصلی پہ کھڑی ہوتی اور ساری رات اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر گزار دیتی تھی۔ تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کے لیے گھر میں بن سور کر رہے۔ بننے سورنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ روزانہ دلہن کے کپڑے پہنے، بس کپڑے ہو، صاف ستھرے ہو اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہو، چہرہ دھویا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، خوشبو استعمال کی ہوئی ہو، اسی کو بننا سورنا کہتے ہیں۔ تو یہ بننا سورنا عورت کے گھر کے فرائض میں شامل ہے، اس میں سستی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ آپ باہر جائے تو سادہ کپڑوں میں جائے، باہر زر قبر کا لباس پہننے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ سادہ کپڑوں میں باہر جائیں گی تو فتنوں سے بچ جائیں گی۔ یاد رکھیں، لباس کی سادگی عورت کے حسن کی حفاظت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے دستور بنائیں کہ جب باہر جائے تو کپڑے صاف ستھرے ہو مگر سادہ ہو، اور گھر میں ہو تو پھر کپڑے اپنے خاوند کے لیے جو بھی پہن سکتی ہو، مگر اپنے آپ کو بنا سوار کے تیار رکھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایک لشکر سے واپس آ رہے تھے۔ مدینے کے باہر ہی آپ نے قیام فرمایا، حالانکہ گھر بہت قریب تھے اور گھر جا بھی سکتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم رک جاؤ اور اپنے گھروں میں اطلاع بھجوا دو تاکہ بیویاں اپنے آپ کو خاوندوں کے لیے تیار کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ جب عورتوں کو پتہ ہو کہ میاں کے آنے کا وقت ہے تو اس وقت میلے منہ پر میک اپ کرنے کی بجائے ذرا صاف ستھری ہو کر رہے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ان کو عمل نصیب ہو سکے۔ جب خود ہی صاف ستھری نہیں رہے گی تو کیسے توقع کرتی ہے کہ خاوند کے دل میں ہماری روز نئی محبت ہونی چاہیے؟ جب خاوند توجہ نہیں کرتے تو پھر روتی پھرتی ہے۔ جب آپ نے ان کے لیے دنیا چھوڑ دی تو اب اپنے آپ کو ذرا صاف ستھرا بھی رکھیے تاکہ میاں کا طبعاً بھی آپ کی طرح محبت کا جذبہ زیادہ ہو جائے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ہاں جانا پڑتا ہے، کبھی تقریبات میں جانا پڑتا ہے تو صلہ رحمی کی نیت سے جائے۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتے ناتوں کو جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ رشتہ داریاں جوڑے اور محبت و پیار کے ساتھ رہے۔ جب بھی آپ تقریبات میں جائیں تو صلہ رحمی کی نیت سے جائیں۔ یہ نیت نہ ہو کہ ہم نہیں جائیں گی تو وہ بھی نہیں آئیں گے۔ اپنی طرف سے آپ صلہ رحمی کی نیت سے جائیں تاکہ آپ کا جانا بھی عبادت بن جائے۔ لیکن جب جائے تو مخلوط محفلوں سے بچے، جہاں آپ کو پتہ چلے کہ پردے کا کوئی خیال نہیں۔ ایسی محفلوں میں جانے سے آپ پرہیز کریں۔ جائے بھی تو آپ پردے میں رہیں، خود بخود رشتہ داروں کو محسوس ہو جائے گا کہ اس عورت کے لیے ہمیں پردے کا انتظام کرنا چاہیے۔ ایسی بھی مثالیں ہیں کہ بعض نیک بیویاں اپنی بہنوں کی شادی میں چلی گئی اور ان کی شادی میں پردے کا اہتمام نہیں تھا۔ وہ ایک ہفتہ اس گھر کے اندر برقعے کی کیفیت میں رہی۔ نیک بچیاں شرعی حقوق بھی پورے کرتی ہے مگر اللہ کے حکم کو بھی مد نظر رکھتی ہے، اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ ایک اچھا دستور جس کو عاجز نے بھی اپنی زندگی میں اپنایا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں خوشی کی تقریب ہو تو تقریب کے دن جانے کی بجائے آپ ایک دن پہلے چلی جائیں اور اپنی طرف سے ان کو کوئی ہدیہ یا تحفہ دے دیں اور ان سے کچھ وقت بیٹھ کر باتیں کر لیں اور ان سے کہے
کہ پردے کی مجبوری کی وجہ سے تقریب میں شرکت میرے